الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب ما ذکر، باب ہے کہ جو ذکر کیا گیا ہے فی ذہاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے متعلق فی البحر، سمندر میں، الی الخضر، خضر علیہ السلام کی طرف۔ وقولہ تعالی، اور اللہ عز و جل کا فرمان، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام کو، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، علی اس بات پر، ان تعلمنی کہ تو مجھے سکھائے، کہ تم مجھے سکھاؤ، مما اس سے، علمت جو آپ کو سکھایا گیا، رشدہ دانائی۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا ان کو سکھایا گیا تھا، اور سکھانے والے کون؟ اللہ عز و جل۔ اور دوسری بات کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس علم ہے میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اور اپنی قوم کے بادشاہ بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں۔ تو ہم نے پیچھے باب پڑھا تھا، تعلم العلم قبل ان تصودوا، علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تم پر ذمہ داریاں آ جائیں۔ تو ذمہ داریوں کے آنے سے پہلے علم حاصل کر لو، کیونکہ جب ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو پھر علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکلتا اور وقت نہیں بچتا، انسان کو موقع نہیں ملتا۔ اس باب سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ذمہ داریوں کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اپنی قوم کے بادشاہ ہیں اور سپہ سالار ہیں، اس کے باوجود سب کو چھوڑ کر چل پڑے ہیں علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر بڑے سے بڑے عہدے کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ کر علم حاصل کرو۔ علم یہ نہیں کہ آپ 6 سال پڑھیں، 8 سال پڑھیں، 10 سال پڑھیں اور عمل کوئی بھی نہ ہو۔ علم بنیادی طور پر اپنی زندگی بسر کرنے کے طریقے معلوم کرنے کا نام ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ باقی حدیث ہم کل پڑھیں گے، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم کو کما حق ہو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔